اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم صدق اللہ العظیم۔ نرمی کرنا، معاملات میں، بات چیت میں نرمی، اپنے کردار میں، اخلاق میں، ایک ایک چیز میں نرمی اختیار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ۔ فرمایا کہ جس کسی چیز میں بھی نرمی ہوگی، یہ نرمی اس کو خوبصورت بنا دے گی، اور جس کسی چیز سے نرمی کو یا جس سے نرمی کو کھینچ لیا جائے تو وہ اس کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ نرمی سے گفتگو بھی خوبصورت بن جاتی ہے، نرمی کے ساتھ کیے ہوئے معاملات میں بھی خوبصورتی آتی ہے، اور معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا، نرمی کے ساتھ پیش آنا، اس سے جو معاشرتی زندگی ہے اس میں بھی خوبصورتی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر نرمی نکل جائے، گفتگو میں سختی آ جائے، معاملات میں سختی آ جائے، معاشرت میں سختی آ جائے، تجارت میں سختی آ جائے، تو پھر ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ دور بھاگتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی معاملہ کرتے ہوئے سختی کرتا ہے، سختی والا رویہ اپناتا ہے، یا اس سے دور ہی رہو تو بہتر ہے، اس لیے کہ جب بھی بات کرتا ہے تو سختی بات کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس کسی چیز میں بھی نرمی ہوگی، یہ نرمی اس کو خوبصورت بنا دے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خود مہربان ہے، یحب الرفق، اور وہ نرمی کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذاتی صفت نرمی کرنا ہے، اور وہ ذات یہ چاہتی ہے کہ تم آپس میں بھی نرمی والا معاملہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب دیکھیے ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فوراً نہیں پکڑتے، فوراً ہمیں سزا نہیں دیتے، بلکہ درگزر فرماتے ہیں، اور بندہ اگر توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو وہ گناہ بالکل معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جیسے میں تم پر نرمی کرتا ہوں، مہربانی کرتا ہوں، تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا رویہ اپناؤ۔ ایک حدیث میں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور فرمایا وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، جتنا اللہ نرمی پر عطا فرماتے ہیں، سختی پر عطا نہیں فرماتے، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، اور اس کے سوا پر بھی نہیں عطا فرماتے، جتنا کچھ اللہ تبارک و تعالی نرمی پر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں مَن يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر اور ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ کوشش کریں اپنی گفتگو میں نرمی لائیں، اپنے معاملات میں نرمی لائیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ نرمی والا رویہ اپنائیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری گفتگو سے، میرے مزاج سے، میرے معاملات سے دوسرے لوگوں کو راحت اور سکون پہنچے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ آدمی بتلاؤں جس پر جہنم حرام ہے، یا جو جہنم پر حرام ہے، فرمایا وہ آدمی بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا علی کل قریب، ہر وہ آدمی جو لوگوں کے قریب ہو،
لوگوں کے قریب وہی ہوگا جس کے مزاج میں، گفتگو میں، معاملات میں نرمی ہوگی. حیین، جس کی طبیعت نرم ہو. سہلن، جو لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے والا ہو. تو اس لیے اپنی ایک ایک چیز میں نرمی لے کر آئیے. بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک آدمی اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی پوچھیں گے فرشتوں سے کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے. فرشتے کہیں گے یا اللہ نہ زیادہ نمازیں ہیں نہ ہی زیادہ روزے ہیں، لیکن جب کوئی اس پر زیادتی کرتا تھا یہ اس کو معاف کر دیتا تھا. پہلی تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی اس پر زیادتی کرتا یہ اس کو معاف کر دیتا تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو بطور قرض پیسے دے رکھے تھے. جب واپسی کی مدت آتی، یہ قرض وصول کرنے کے لیے جاتا اور اگلا آدمی کہتا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مجھے مزید مہلت دیجئے، تو یہ مزید مہلت دے دیتا تھا. تو نرمی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بندہ ہے، یہ میری مخلوق پر نرمی کرتا تھا، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں. مخلوق پر نرمی کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہمدردی کرتا تھا، خیر خواہی کرتا تھا. آج میں بھی اس پر مہربانی کرتے ہوئے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے. یاد رکھیے یہ بہت بڑی عبادت ہے، گفتگو میں نرمی لانا، معاملات میں نرمی لانا. بعض لوگوں کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، گفتگو میں سختی ہوتی ہے، معاملات کرتے ہوئے وہ سختی والا رویہ اپناتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے. آپ نے فرمایا ان اردت ان یلین قلبک، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو فرمایا دو کام کر. نمبر 1 فاطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلایا کر. مساکین کو کھانا کھلانا اس سے دل نرم ہوتا ہے. مسکین ہے کون؟ حدیث پاک میں آتا ہے مسکین وہ ہے جس کی آمدن تو ہو لیکن اس آمدن سے ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں اور وہ در در جا کر مانگتا بھی نہ ہو. ایک لقمہ 2 لقمے تھوڑا بہت مانگنے کے لیے لوگوں کے دروازے پہ نہ جاتا ہو، وہ مسکین ہے. تو فرمایا مسکین کو کھانا کھلانے سے انسان کے اندر نرمی آتی ہے، دل نرم ہوتا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے مزاج میں، آپ کی گفتگو میں جو ہے نرمی پیدا کر دیں گے، دل نرم ہو جائے گا. تو اس لیے کوشش کیجئے اپنے گفتگو میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات یا اسی طرح تجارت کرتے ہوئے کوئی بھی معاملہ ہے اس میں نرمی لائیے. انشاءاللہ تعالی اس کا بہت فائدہ ہے. نمبر 1 آپ کی گفتگو، آپ کا اخلاق اور کردار یہ خوبصورت سے خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. نمبر 2 نرمی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. جب اللہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اس بندے پر اترتی ہیں، تو ہر وقت آپ جو ہے اللہ کی رحمت میں ہوں گے. نمبر 3 ہر طرح کی خیر اور بھلائی نرمی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. نمبر 5 نرمی کرنے والے سے قیامت والے دن خصوصی معاملہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کو جنت عطا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.